جی وزیر اعظم شہباز شریف نے اب سے کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا ہے اور اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اگست کے مہینے میں ہم تمام معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے، جس سے اب تو ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تمام معاملات اگلے مہینے میں اگست میں جو نگران حکومت ہے اس کے سپرد کر دیں گے۔ لیکن اب اس حوالے سے جو ہے کافی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ موجودہ حکومت ہے یہ پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت ہے جس میں دیگر بھی کئی سیاسی جماعتیں ہیں، اور آیا کہ عبوری حکومت کے حوالے سے انہوں نے پی ڈی ایم کے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیا ہے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا کہ دبئی میں ملاقاتیں ہوئی تھی کچھ، جس میں آصف علی زرداری اور دیگر جو اہم رہنما تھے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور وہ عبوری حکومت کے حوالے سے ہوئی تھی، اور جس میں جو ذرائع یہی بتا رہے تھے کہ کسی بھی بات پر مکمل طور پر فریقین کا جو آپس میں جو ہے اس کے اوپر کسی ایک پوائنٹ یا ایک نقطے پر وہ نہیں پہنچ پائے تھے۔ اور اس ملاقاتوں کے بعد جو پی ڈی ایم کے جو چیئرمین ہیں فضل الرحمان، انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تو جو عبوری حکومت آئے گی اس کے حوالے سے حکومت کو بہت سے مسائل اور چیلنجز درپیش ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اپنے اتحادیوں کو کیسے مطمئن کر پائیں گے۔ دوسری جو بڑی اہم بات انہوں نے اپنی تقریر میں کیا ہے، اور میاں شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو بات کہی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ووٹ بینک کی فکر نہیں ہے، اسٹیٹ بینک میں اضافے کی ہم نے فکر کی ہے، اور ہم ملک کی معیشت کے بحالی میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ ملک کو ناکام بنانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے پچھلی حکومت کو طرف اشارہ کیا کہ ہماری تمام کوشش یہی تھی کہ جو پچھلی حکومتوں نے جو معاشی طور پر جو بارودی سرنگیں بچائی، جو ہمارے دوست ممالک کے ساتھ جو ہرج و مرج کے حوالے سے تعلقات خراب کیے، تو ہم اس کے بحالی کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ جو پچھلے 15 مہینے ہم نے حکومت کی تو ہم نے اس میں سیاست نہیں کی، بلکہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے ایسے سخت فیصلے کیے جو کہ ان کے ووٹ بینک کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ریاست کی حفاظت کے حوالے سے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے تھے اور وہ ہم نے کیے ہیں، اور اس نے جو پچھلی جو حکومت تھی، جو عمران خان کی حکومت تھی، ان کے 4 سال اس میں جو معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو ہرج و مرج کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہوا، تو اس کے طرف اشارہ کیا، اور ان کا کہنا تھا میاں شہباز شریف کا کہ ان 15 مہینوں میں ہماری تمام جو توجہ تھی وہ اس چیز پہ مرکوز تھی کہ وہ مسائل حل کیے جائیں جو کہ سابقہ حکومتوں کی پیدا کردہ تھے۔ اس کے بعد ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو عبوری حکومت ہوگی یا نگران حکومت ہوگی یہ کتنا عرصہ رہے گی، اور کیا جو انتخابات ہیں وہ وقت پر ہوں گے اور کہ نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے بہت سے لوگ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بھی اس کے حوالے سے یوٹیوب اور مختلف جو نیوز چینل ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں جو چیزیں لگ رہی ہیں، ہمیں لگ نہیں رہا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے، اور جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ ایک نگران حکومت آئے گی، نگران سیٹ اپ آئے گا، اور اس کو تھوڑا سا ان کی حکومت کو جو ایک آئینی ان کی ایک مدت ہوتی ہے اس سے زیادہ طول دیا جائے گا، اور اس کی وجوہات وہ کچھ بھی شاید فراہم کرے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، اس میں وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ یہ آواز اٹھ رہی ہوتی ہے کہ آج عمران خان گرفتار ہو جائیں گے، یا کوئی دوسری جو ان کی سیاسی جماعت کے کچھ لوگ گرفتار ہو جائیں گے۔ تو جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے
کہ عبوری حکومت میں اپوزیشن کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے انتہائی سخت فیصلے کیے جائیں گے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت ہی ایک کلیئر میسج دیا جائے گا، اور یہ تمام معاملات جو ہوں گے یہ نگران حکومت کے دور میں ہی ہوں گے۔ اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اس حوالے سے رسک نہیں لینا چاہ رہی تھی، وہ اپنے اوپر کوئی الزام لینا نہیں چاہ رہی تھی، تو اس لیے بہت سے ایسے فیصلے جو کہ اپوزیشن کے حوالے سے ہیں وہ نگران حکومت میں ہوں گے۔ اور میرے خیال میں سب سے پہلے تو عمران خان کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے جو ایک واضح فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی انتخابات کی طرف جایا جائے گا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر دکھائی نہیں دیتے، جس میں اس وقت جو ہمیں حالات لگ رہے ہیں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جس طرح اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن جماعت جو تحریک انصاف تھی، جو کچھ مہینے پہلے ان کی لاڈلی جماعت ہوا کرتی تھی، جس طریقے سے وہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کر رہی ہے، جس طریقے سے ان کے گھیرا تنگ کر رہی ہے، اس سے ایک طرح سے اس تحریک انصاف کے لیے لوگوں کا ایک سافٹ کارنر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مظلوم جماعت ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا بھی چاہتی ہے تو ان کو بڑی ٹیکنیکل طریقے سے کرنا چاہیے۔ اگر جس طرح ہم سوشل میڈیا میں پہلے سنتے تھے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کے آگے ایک فائل رکھی گئی تھی جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کرپشن کے حوالے سے جو ان کی جو بیگم ہے عمران خان کی، بشرا بی بی، ان کے کرپشن کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹری ثبوت دیے تھے۔ تو اگر عبوری حکومت یا موجودہ حکومت کوئی بھی ان کے حوالے سے کرپشن کے کیسز کو آگے لے کے آتی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں وہ جو عمران خان جس چیز کے اوپر سیاست کر رہا ہے کہ باقی سب چور ہے اور میں ایماندار ہوں، تو وہ جو ان کی جو سیاست ہے، جو ان کا وہ جو بات چیت ہے، اس سے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور لوگ جو ابھی بھی ہمارے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں سارے سیاستدان ایک جیسے ہیں، چاہے زرداری ہو، نواز شریف ہو، لیکن عمران خان کم از کم چور تو نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے کوئی سزائیں دینی ہیں تو ان کو ان کے جو کرپشن کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ہیں اس کو سامنے لایا جائے، نہ کہ صرف سیاسی انتقام کے ذریعے ان کو ہٹایا جائے۔ اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے ایک لیڈر نواز شریف کو اسی طرح سے ہٹایا تھا، اس کو نااہل کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنا سیاسی خلا ہمارے ملک میں پیدا ہو گیا تھا، اس کے بعد جو مسائل بنے وہ ہم سب کے سامنے۔ تو ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بے نظیر بھٹو کو جس طرح قتل کیا گیا تھا، ان کی جس طرح شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو گیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان جیسی لیڈر آگے آئے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں پر اس سیاسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ میں ذاتی طور پر جو بے نظیر بھٹو کی سیاست کو اور عمران خان کی سیاست کو ایک بہت ہی مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ بے نظیر واقعی ایک سیاستدان تھی، وہ ایک سیاستدان کی بیٹی تھی اور وہ سیاست سمجھتی ہے، لیکن میں عمران خان کے حوالے سے اس طرح کی کوئی جذبات نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کو ایک اچھا سیاستدان سمجھتا ہوں، لیکن میں ان کو ایک اچھا کھلاڑی ضرور سمجھتا ہوں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب نواز شریف کو جس طریقے سے نااہل کیا گیا، اس کو ہٹایا گیا، تو اس وقت بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ بھی آ گئے ہیں، بلکہ اب جو ہے وہ اس ٹائم برسر اقتدار بھی ہے ان کے پارٹی، اور اگلے الیکشن میں ان کی پارٹی اس ٹائم فیورٹ گنی جا رہی ہے، اور گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کے چانسز زیادہ ہے آگے حکومت بنانے
کے حوالے سے۔ لیکن یہاں پر بھی جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میاں شہباز شریف پسند ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت میں بھی میاں شہباز شریف آگے آئیں اور وہ وزیر اعظم بنے، اور ان کی نواز شریف کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے تحفظات موجود ہے، کیونکہ ماضی میں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا تھا، اور وہ ان کے ناقدین میں سے ہے، اور وہ فوج کی سیاسی کردار کے خاتمے کے حوالے سے اکثر باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ جو ہماری عسکری قیادت ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو نواز شریف اس وقت بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اس وقت بھی ملک سے باہر ہے۔ وہ پچھلے دنوں دبئی آئے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ سیاسی رہنماؤں سے بھی بات چیت کی ہے، اپوزیشن لیڈران سے بھی بات چیت کی ہے، اور اپنے واپسی کے حوالے سے وہ ان کی کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد پاکستان آئیں۔ لیکن جو حالات لگ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگلی دفعہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ میاں شہباز شریف آئے، اور نواز شریف ان کو قبول نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ فیصلے جو ہے ووٹ کے ذریعے ہونے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو سیاسی کردار سے الگ رکھنا چاہیے۔ ان کی جو تجربات تھے پچھلے دیکھیں حکومت تھی 4 سال تک عمران خان کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ واحد جماعت تھی جن کو اپوزیشن نے بھی تنگ نہیں کیا، جن کورٹ بھی ان کے ساتھ تھے، جج بھی ان کے ساتھ تھے، اور باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس وقت کے جب یہ حکومت میں آئے تو اس ٹائم کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کے جو کلمات ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کتنا انہوں نے سپورٹ کیا۔ صحافیوں کو کہا گیا کہ ان کو وقت دیں، ان کے حوالے سے پازیٹیو رپورٹنگ کریں۔ یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ماضی میں کسی بھی سیاسی جماعت کو یا حکومت کو اتنی مدد عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی ہو۔ اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ان کا وہ تجربہ ہے وہ ناکام رہا ہے، اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کے آپس میں تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ تو ان غلطیوں سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیکھنا چاہیے اور ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ اور ختم میں اس بات پر کروں گا کہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی نگران حکومت آئے گی اس میں جو تحریک انصاف کے مشکلات میں اضافہ ہوگا، ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت عدلیہ سے بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ اس وقت ایک پارٹی بن چکا ہے، اور ہم کوئی بھی لوگ جو گرفتار کرتے ہیں تو اگلے کچھ گھنٹوں میں اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے ان کو ضمانتیں دے دی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو نگران حکومت ہے اس میں عدلیہ کے حوالے سے بھی سخت فیصلے ہوں گے، اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ چینج ہوں گی، تبدیل ہوں گی، اور یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے، الیکشن وقت پر ہونا چاہیے، اور فوج کا سیاسی کردار ملکی سیاست سے ختم ہونا چاہیے۔ یہی ملک کی مفاد میں ہے، یہی ملک کے عوام کے مفاد میں ہے، اور اسی میں ملک کی ترقی ہے۔